اردو افسانہ عہد حاضر میں جلد اول مرتب رابع الرباع افسانہ نگار عطیہ سید پیدائش 9 جون 1946 لاہور اعزازات ادبی صدارتی ایوارڈ برائے نثر اکادمی ادبیات پاکستان 2006 تصانیف شعر حول افسانے 1995 حکایت جنوں افسانے 2001 خزاں میں کوپل افسانے غبار ناول 1998 اقبال مسلم فکر کا ارتقاء فلسفیانہ مطالعے A Guide to اقبال Philosophy of Self and Soul 2006 اور دیگر افسانہ ڈھلوان کمرے میں ہر چیز قرینے سے دھری تھی جیسے حسینہ کی زندگی میں رکھی جاتی تھی۔ سامنے اونچی پشت اور نرم کشنوں والا صوفہ، برابر میں پرانا مگر بڑے سائز کا ٹی وی اور اس پر رکھے گلدان میں باغیچے سے چنے ہوئے تازہ پھول، لیکن گھر میں عجیب سی خاموشی تھی۔ جب سے آج سے 40 برس پہلے اس نے چھوٹے سے پہاڑی شہر میں سکونت اختیار کی تھی، اس کی رگوں میں خون کی گردش معمول کے مطابق تھی، جسم کے پٹھے توانائی سے بھرے ہوئے تھے اور صحن میں چمک تھی۔ یہیں اس نے وکالت شروع کی، نام اور روپیہ دونوں کمائے۔ یہیں اس نے حسینہ سے شادی کی جو سائے کی طرح زندگی بھر اس کے ساتھ رہی۔ اس پہاڑیوں میں گھرے ہوئے شہر میں اس کے ہونہار صحت مند بچوں نے جنم لیا، ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے بڑے شہروں کا رخ کر لیا۔ خوش قسمت تھے، اچھی ملازمتیں مل گئیں، شادیاں کیں، گھر بسائے، اپنی دنیا میں کھو گئے۔ مگر حسینہ اس کے ساتھ رہی جیسے دیوار کے ساتھ بیل چمٹی رہتی ہے۔ آخر ایک دن یہ بیل سوکھ گئی۔ وہ اس چھوٹے سے پہاڑی شہر میں اپنے خوبصورت مکان میں آسیب کی طرح رہ گیا۔ وہ بستر پر لیٹا سب کچھ سوچ رہا تھا اور ماضی کی دھن میں کھویا ہوا تھا کہ وہ عمر کے اس حصے میں داخل ہو چکا تھا جہاں آگے کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور آدمی پلٹ کر ماضی کو بچھڑے ہوئے محبوب کی طرح بسا اوقات باہوں میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ سامنے پہاڑ پر بادل دھیرے دھیرے اتر رہے تھے، شام وقت سے پہلے ہی شہر پر چھا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ بادل نیچے اتر آئیں گے اور مکان کے برآمدے میں کوہر کی شکل میں داخل ہو جائیں گے۔ پہلے کسی زمانے میں کوہر کمرے کی کھڑکیوں سے جھانکتی تھی مگر اندر نہیں آتی تھی، اور نہ اس پر خواب کی طرح چھا جاتی تھی، بلکہ اسے اپنے اڑیل بیل جیسے وجود کو نیند کی وادی کی طرف زبردستی دھکیلنا پڑتا تھا۔ کیا سامنے دیوار پر لگی گھڑی رک گئی تھی؟ شاید، یا شاید نہیں۔ اسے عموماً یہ دھوکہ ہوتا تھا، پھر اسے گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دینے لگتی۔ بعض دفعہ اسے یہ شبہ ہوتا کہ بازار میں دونوں اطراف کی دکانوں میں خرید و فروخت کی غرضانے والے لوگ اور دکاندار ایک دم ساکت ہو گئے ہوں، جیسے مووی چلتے چلتے اسٹل ہو جائے۔ جب اس کے گھٹنوں میں پہلی بار ٹیس اٹھی تو اس نے رتی بھر پرواہ نہیں کی تھی، لیکن نامحسوس طور پر ٹیسوں کی شدت اور رفتار میں اضافہ ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا صبح کی سیر بند کر دو۔ اسے حیرت ہوئی، وہ تو اپنے آپ کو ایکلز کی اولاد سمجھتا تھا۔ دیوتاؤں نے ایڑی کے اوپر ٹھہرا کیا ٹھیکا، کوئی انسان دوڑ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ برسوں سے وہ صبح سویرے 3 میل چلتا، گھر واپس آ کر ناشتے سے پہلے سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے نہاتا اور اس کے بعد ڈٹ کر ناشتہ کرتا۔ مگر اچانک ایک روز ڈاکٹروں کے شدید اصرار پر اس کی روٹین ختم ہو گئی، اور یہ اختتام اتنا یکدم ہوا کہ وہ ابھی اس کے لیے
ذہنی طور پر بھی تیار نہ تھا۔ اس سے بھی زیادہ ہولناک وہ لمحہ تھا جب وہ معمول کے مطابق عدالت پہنچا اور ایک اہم مقدمے کی سماعت کے دوران اسے اپنے موکل کے حق میں دلائل پیش کرنے تھے۔ اس نے مکمل اعتماد کے ساتھ تعزیرات کی دفعات اور متعلقہ شخصوں کا حوالہ دینا شروع کیا۔ اچانک اس کا ذہن خالی سلیٹ میں ڈل گیا۔ اس نے لاکھ کوشش کی اسے مطلوبہ دفعات یاد آ جائیں، وہ دلائل حافظے میں تازہ ہو جائیں جو اس نے محنت شبینہ اور مغز ماری سے تیار کیے تھے، وہ نکات جنہیں قوانین سے اخذ کرنے میں اسے کمال حاصل تھا۔ مگر کوئی معجزہ رونما نہ ہوا۔ ذہن خالی تھا، خالی رہا۔ حافظے کے مطلوبہ نقوش مدھم ہو کر غائب ہو چکے تھے۔ وہ بیچ منجھدار تھا اور اس کے پاس کوئی ناؤ بھی نہ تھی۔ عدالت میں گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ جج نے اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی، لیکن دماغ کے خلیوں میں خون کی سست رفتاری نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اس کے مخالف وکیل نے تہذیب بند چہرے پر خوشی کے آثار نہیں دیے، مگر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ جیت کا راستہ ہموار تھا۔ جج نے معنی خیز انداز میں اس کی طرف دیکھا، کافی دیر احتراماً انتظار بھی کیا۔ لیکن پانی کی لہر اور وقت کس کا انتظار کرتے ہیں، یہی دنیا کا قاعدہ ہے۔ شاید کوئی اور چارہ بھی نہیں۔ سو آخرکار جج نے ملائمت سے کہا، ملک صاحب، معلوم ہوتا ہے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، گھر جائیں اور آرام کریں۔ میں اگلی پیشی کی تاریخ دیتا ہوں۔ اگلی پیشی؟ اس سے اگلی پیشی پر قانونی یاد رہیں گے؟ اس کے اندر سے پاتال تاریکی سے سرگوشی ہوئی۔ شاید نہیں۔ وہ لاکر میں رکھے ہیرے جواہرات کی چابی کھو بیٹھا تھا اور اب اس کا خزانہ اندر ہی رہے گا، بند ہمیشہ کے لیے۔ کوئی سانپ اس پر کنڈلی مار کے بیٹھ جائے گا اور وہ انہیں چھو نہیں سکے گا تا حیات۔ قسمت پھانس بن کر اس کی سانس میں اٹک گئی تھی۔ اس دن کے بعد اس نے کئی دفعہ مقدمات کی پیروی کی کوشش کی، مگر کوئی اندیکھی قوت اس کا راستہ روکے کھڑی تھی۔ وہ عین وقت پر بھول جاتا اسے کیا کہنا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی ابتلا کا احترام جج کے دل سے اٹھ گیا اور اس کی جگہ چڑچڑاہٹ نے لے لی۔ ایک روز اس نے کہہ ہی دیا، ملک صاحب، آپ اب گھر پہ آرام کریں، آپ کی عمر کرنے کا کام نہیں، اللہ اللہ کریں۔ جج نے گویا اس کے چہرے پہ عزت نفس پسند ناٹے دار تھپڑ رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا گیا، اس کا اعتماد متزلزل ہو گیا۔ اس نے عدالتوں میں جانا چھوڑ دیا۔ پھر یہ ستم ہوا، اس کے حافظے میں جمع کئی اور چیزیں بھی غائب ہونے لگیں، جگہوں کے نام، ملنے والوں کے چہرے، واقعات، سب نقوش مٹنے لگے۔ برف باری میں راستے اور پگڈنڈیاں گم ہونے لگیں۔ اسے خوف آنے لگا، کہیں وہ آہستہ آہستہ سب کچھ بھول نہیں جائے گا، اپنی گزری ہوئی زندگی، اپنے بیوی بچے اور شاید اپنے آپ کو بھی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی کپ کپا اٹھی۔ سردی سے موسم کے باوجود پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اس کے دل کو نامعلوم خفتان کے ٹھنڈے ہاتھوں نے جکڑ لیا۔ اب روزانہ 6 بجے صبح اس کے دل پر خفتان کے گھنے بادل یوں اترتے جیسے سامنے پہاڑ پر کالی بدلیاں۔ آنکھوں میں آنسو اڑاتے اور وہ چھوٹے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ اسے معلوم نہیں تھا انہی دنوں میں اس کا ایک ہاتھ پمفلٹ لگا جس کے پہلے صفحے پر درج تھا، کیا آپ 70 برس کے ہو چکے ہیں؟ دوسرے صفحے پر لکھا تھا، کیا آپ میں مندرجہ ذیل
سب یا ان میں سے چند ایک علامات پائی جاتی ہیں؟ مثلاً کیا آپ کو جگہ کے نام، تاریخیں وغیرہ بھول جاتے ہیں؟ کیا آپ کو نئے ملنے والے یاد نہیں رہتے؟ کیا آپ بے وجہ خفقان محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ جسمانی کمزوری محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنے لباس حلیے پر توجہ نہیں دیتے؟ وغیرہ وغیرہ۔ تیسرے صفحے پر درج تھا: اگر ایسا ہے آپ کو الزائمر کی بیماری ہے، گھبرائیے نہیں، اس کا علاج موجود ہے۔ اپنے فزیشین ماہر نفسیات ڈاکٹر الزائمر کی طرف رجوع کیجیے۔ امید کی ایک ننھی سی کرن کہیں دور آئی۔ وہ دن بھر بیٹھا ان علامات پر نشان لگاتا جن کا ذکر پمفلٹ میں تھا، اور جو اسے اپنے اندر دکھائی دیتی، یوں یہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا اسے الزائمر ہے یا نہیں۔ بہت عرصہ سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہے۔ اس نے پہلے فزیشین سے مشورہ لیا، جس نے بتایا اس نے اس کی بیماری کے بارے میں نہیں سنا۔ پھر وہ ماہر نفسیات کے پاس گیا، جس نے اس کے کئی کمپلیکس کی نشاندہی کی، مگر الزائمر نہ ڈھونڈ سکا، بلکہ اس سے پوچھا اسے کون سا کمپلیکس ہے۔ اس نے مایوسی کے عالم میں ڈاکٹر الزائمر سے رابطہ کیا، جو جرمنی میں رہتا تھا۔ خط کے جواب میں جرمن ڈاکٹر نے گولیوں کی ایک شیشی بھیجی۔ دوبارہ رابطے پر دوسری اور پھر تیسری شیشی جرمنی سے پاکستان آن پہنچی، لیکن مرض کی علامتیں جوں کی توں قائم رہیں۔ موسم گرما میں اس کی بھتیجی افشین اس سے ملنے آئی تھی۔ چند روز اس کے یہاں ٹھہری۔ ایک دن اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر ڈاکٹر الزائمر کی بھیجی ہوئی شیشی دیکھی۔ پوچھا، چاچا یہ کون سی دوائی ہے اور کس بیماری کے لیے؟ اس نے بتایا تو افشین کہنے لگی، مغرب کے لوگ بڑے سیانے ہیں، انہوں نے ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نام گڑھ لیا، اور بس آپ برا نہ منائیں تو میں آپ کو کہوں، آپ صبح کی نماز پڑھا کریں اور بس۔ کسی نے پتھر مارا، وہ مجروح ہوا، اور وہ لامذہب سا آدمی تھا، صرف انسانیت کے مذہب پر یقین رکھتا تھا۔ روشن خیال اس کی بھتیجی کیا اسے جاہل گنوار سمجھ رہی تھی؟ ایسا دیہاتی مشورہ۔ افشین واپس اپنے گھر چلی گئی۔ چند دن کے چہل پہل کے بعد وہ دوبارہ صحرا کی سی ویرانی چھا گئی۔ پہاڑ جیسا دن کسی طور کاٹا، رات ہوئی تو گدھ اس کے کلیجے نوچنے لگے۔ وہ سکون آور گولیاں کھا کر لیٹا تو کابوس نے آن دبوچا۔ اس نے دیکھا ٹھنڈ منڈ درخت کے افق سے تاریکی میں ابلیسی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ نیند سے خوف محسوس ہونے لگا۔ باورچی خانے میں گیا، کافی کی 2 پیالیاں یکے بعد دیگرے پیں، تاکہ سکون آور گولیوں کی مصنوعی غنودگی سے نکل آئے۔ کوہرے چھٹنے لگے، ذہن جاگنے لگا۔ دھیرے دھیرے باقی ماندہ رات کا سفر طے ہونے لگا۔ فجر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ اس نے نہ جانے کیا ہوا، وہ اٹھا اور حسینہ کی الماری میں رکھی جائے نماز کا نکال کر قبلہ رخ بچھا دیا اور سجدے میں گر گیا۔ اسے نہیں معلوم تھا وہ کس کے حضور سجدہ ریز ہے اور کیوں۔ وہ ڈھلوان پر چل رہا تھا، بلکہ تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ ڈھلوان جس کے آگے گہری کھائی تھی، گہری اور بے انت۔ وہ پھسل رہا تھا۔ وہ دنیا کی کوئی طاقت اس اترائی کے سفر کو روک نہیں سکتی تھی۔ جب آدمی چڑھائی سر کر دیتا ہے تو ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے۔ نقطۂ عروج ہی نقطۂ زوال بھی ہے۔ عروج کے بعد زوال مقدر ہے، اور مقدر کی قبولیت ہی آزادی ہے۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ اس لمحے اس کے اندر حیرانی، پریشانی، صدمہ، غم و غصے کا الاؤ بجھنے لگا۔ ٹھنڈ منڈ درخت کے افق سے ابلیسی روشنی غائب ہونے لگی۔ اس کے کلیجے نوچنے والے گدھ اپنے بڑے استحقانی پروں کو پھڑپھڑاتے ہوئے اس اندھیرے میں غائب ہو گئے، جو اب آہستہ آہستہ سمٹنے لگا تھا۔